إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، یہ ذوالقعدہ کی آخری جمعہ ہے. اگر یہ مہینہ 30 کا بھی ہو تو آنے والی جو جمعہ ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی جمعہ ہے، اور اگر 29 کا ہے تو پھر جمعرات کے دن ہی شروع ہو جائے گا ذی الحجہ کا مہینہ. بہت سے ضروری مسائل بھی ہیں، بہت سے امت کے مسائل بھی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. جب تک کسی قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر خود نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. تو جب امت کو ہی اپنے احوال کے بدلنے کی سوچ اور فکر نہ ہو تو پھر امت کسی پر کوئی الزام نہیں دے سکے. آج امت کو لوگ کنفیوز میں ڈال رہے ہیں، کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں. امت کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے اگر مسلمان حق پر ہے، اگر یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو کیا بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے. دنیا کے ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر جگہ امت مسلمہ مسائل سے دوچار ہے. سوشل میڈیا میں اور دوسری جگہ ان چیزوں کو اتنے زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اپنے ایمان کے سلسلے میں تذبذب میں آ گیا ہے. بہت سے لوگ ایمان کے دائرے سے نکل رہے ہیں، نکل کر بعض دوسرے مذہبوں میں جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی ظاہری دنیا کو سنوارنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی مذہب صحیح نہیں ہے، کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے.
یہ ایک نئی وبا چلی ہے پوری دنیا میں جس نے سب کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی احوال کو تبدیل کرنا چاہیں تو اللہ تو بے نیاز ہے، جب بندے کی طرف سے طلب نہیں ہوگی تو کیسے کام ہوگا؟ دنیا کا معمولی انسان کسی بھی درجے کا، حتیٰ کہ آخری درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، اس میں بھی کچھ غیرت ہوتی ہے۔ کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، غیرت ہوتی ہے۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں جانوروں میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ اگر آپ جانوروں کو اگنور کرتے ہیں، ان کی طرف محبت سے نہیں دیکھتے، تو وہ جانور بھی آپ کی طرف پالتو جانور لپک کر نہیں آتے۔ ایک ہی گھر میں ایک بلی کسی نے پالا ہے، اس سے گھر کے 2-4 فرد کو بہت محبت ہے، تو وہ بلی انہی کے پاس جاتی ہے، انہی کے سامنے جا کر دم ہلاتی ہے۔ گھر کے 2-4 فرد ہوتے ہیں، ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف نہیں کرتے، تو وہ جانور بھی اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ جانوروں میں بھی غیرت ہے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے بچے میں دیکھیے، جسے بولنا بھی نہیں آتا، وہ پہچان لیتا ہے کہ گھر میں کون اسے سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ بات غیرت کی ہے۔ اتنا تو سب جانتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سائنس کا کہ کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، سب جانتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ آپ میں غیرت ہے، جانوروں میں غیرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، خالق کائنات ہے، کیا ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کی شان غیرت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ غیور تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں غیرت ہے، مجھ میں بھی غیرت ہے، لیکن سب سے زیادہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق اور ان کی شان ہے۔ میں اور آپ غیرت کریں یہ کوئی اصل تو ہے نہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی کوئی چیز جب نہیں ہے تو ہم غیرت کریں تو یہ کوئی مطلب بات بنتی نہیں ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے نفحۃ الیمن، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ الیمن، نفحۃ العرب، عربی کی کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھنے کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں اگر چھوٹے درجے کا آدمی کہے غیرت دکھائے تو یہ تو مذاق ہے۔ ایک آدمی بادشاہ ہے، ایک بڑے درجے کا ہے، وہ اپنی غیرت کا اظہار کرے یا اس کے اندر غیرت ہو تو اس کا حق بنتا ہے۔ ایک نچلے درجے کا آدمی جو روز جھاڑنے رہا ہے وہ بھی غیرت دکھائے تو کہا یہ کوئی اس کے لائق چیز نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں اس کی شان لگتی ہے، ایک آدمی کی شان ہے، اس کی شان وہ چیزیں لگتی ہیں۔ ایک آدمی انتہائی نفاست پسند ہے، انتہائی نازک ہے، اس کی طبیعت میں نفاست ہے، تو وہ اس چیز کا اظہار کرے تو بات بنتی ہے۔ ایک آدمی میں کوئی نفاست نہیں ہے، کوئی نزاکت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح کا شو کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی جج نہیں رہا ہے۔ تو اسی طرح غیرت کی بات ہے۔ غیرت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آپ سوچئے آپ کی غیرت کوئی آپ کی طرف نہیں لپکتا تو آپ اس کی طرف نہیں لپکتے تو خالق کائنات، شہنشاہوں کی شہنشاہ، سب کچھ جن کے ہاتھ میں ہے بیدک الخیر، وہ جب بندے ان کی طرف نہ ملتفت ہو
جب بندے ان کی طرف نہ جائیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے بے پرواہ، ایسے بے فکر لوگوں کی طرف چیزوں کو بڑھائے۔ قرآن نے کہا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ایک چیز کو تم پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم زبردستی تمہارے اوپر چپکائے۔ تو عزیزان گرامی، امت مسلمہ یہ مسئلے کو سمجھ لے گی۔ اب دوسرے مذاہب والے اگرچہ وہ مذہب باطل ہے، اگرچہ وہ مذہب غلط ہے، لیکن وہ اپنے اس غلط مذہب کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس کے حساب سے وہ اپنے خالق جسے وہ مانتے ہیں، اپنا جسے وہ خدا مانتے ہیں، اس کے طرف جو ہے انتہائی سچے اور سنجیدہ ہو کر متوجہ ہیں، تو اس کے حساب سے ان کے لیے چیزیں جو ہے نارمل ہوتی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ ذوالقعدہ کی آخری جمعہ ہے، آنے والی جمعہ ذی الحجہ کی جمعہ ہے۔ جانتے ہیں ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ کتنے بابرکت ہیں۔ اللہ نے جن دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ جس فجر کی، جن راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، باتفاق مفسرین ان سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی 10 تاریخیں ہیں۔ یہ افضل ترین ایام ہیں۔ لیکن امت کو ہم نے ابھی رمضان میں دیکھا، قریب رمضان گزرا، رمضان جیسے پاکیزہ ماحول والا مہینہ جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بندوں کے لیے بہت کچھ جو ہے من جانب اللہ آسانیاں فراہم کر دی جاتی ہیں، ہم نے ان مہینوں میں بھی دیکھا کہ امت جو ہے انتہائی بے مروتی کے ساتھ اور بے غیرتی کے ساتھ اس مہینے کو بھی تباہ و برباد کر دی ہے۔ امید یہ ہے کہ آنے والے ان ایام کی امت قدر کرے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہی ہیں۔ قرآن میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، انتہائی متبرک، انتہائی باوقار، انتہائی معزز شخصیت ہے۔ قرآن کریم جن کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ کہا جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، تمام امت کو جو ہے شامل کر لیا اور یہ کہا ارے بھائی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ ہے۔ اور آدمی کو اپنے باپ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہاں تو اتنی بڑی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے باپ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے۔ عزیزان اکرام، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا مطالعہ کر پایا ان کے سلسلے میں جتنی معلومات مجھ کو علم کو ہوئی ہیں وہ خود اتنی ہے کہ ان کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ایک
لمبا وقفہ چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود جس شخصیت کا اتنا تذکرہ ہو، جن کے نام سے سورت ہو، ہر نماز میں جن پر درود بھیجا جا رہا ہو، کما صلیت علی ابراہیم، وہ کتنے بڑے ہیں۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جن لوگوں نے لکھا ہے، جن لوگوں نے ان کے اوصاف کو ذکر کیا ہے، ان کا مطالعہ شروع کیا۔ دو طرح کے لوگ ملے، ایک وہ جنہوں نے نثر میں لکھا ہے، نارمل، اور ایک وہ جو نظم میں لکھا ہے۔ نثر میں بھی لکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر بڑے بڑے لوگوں نے، اور نظم میں بھی لکھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نثر کے مقابلے میں نظم زیادہ ذہنوں میں اور دل و دماغ میں محفوظ بھی ہوتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے۔ پھر نظم میں جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لکھا گیا ہے، ان میں جن شخصیات نے لکھا، ان میں ایک بڑی شخصیت ہے جسے غیر منقسم ہندوستان سبھی جانتا ہے، وہ ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ، جنہیں اقبال لاہوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مصر کے جامعہ ازہر میں جن پر 5 مرتبہ پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں، ایک مشرق کا آدمی ایک عرب کی یونیورسٹیوں میں جن پر 5 مرتبہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے، وہ کوئی معمولی شخص ہے۔ خود ڈاکٹر اقبال صاحب جنہوں نے مغرب کو، یعنی یورپ کو، انگریزوں کو، عیسائیوں کو قریب سے دیکھا، ان میں رہ کر پلے، ان میں رہ کر پڑھا، ان کو قریب سے جانا، لندن میں رہے، جرمنی میں رہے، یہاں سب انہوں نے اس زمانے میں وہ ڈگریاں حاصل کی جس زمانے میں کوئی آدمی ان ڈگریوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گزرے ہوئے کچھ 30-40 سال پہلے بہت کم لوگ ہوتے تھے جو 10 تک پڑھ لیتے تھے۔ اگر کوئی 10 تک پڑھ لیا ہے تو سمجھیے کہ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا آدمی وہی ہوتا ہے۔ 10 کلاس پڑھا ہے ہمارا، 3-4 پہ تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ پچھلے زمانے میں جو 10 کلاس کی تعلیم بھی ہوتی تھی، وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ موجودہ زمانے کی بہت سے اعلیٰ تعلیم ہوتی تھی۔ تو اقبال صاحب اس حساب سے 10 بھی کر لیے ہیں، فرسٹ پیو سیکنڈ پیو بھی کر لیے ہیں، گریجویشن بھی کر لیے ہیں، ماسٹرز بھی کر لیے ہیں، اس کے آگے پی ایچ ڈی بھی کر لیے ہیں، 20-21 کلاسیں پڑھ لیے ہیں موجودہ زمانے کی پرانی اصطلاح میں سمجھنے کے۔ میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے جو اشعار ہیں، ان اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو اشعار کہے ہیں، ان کو تلاش کرتا رہا تو میں حیران ہو گیا کہ علامہ اقبال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے اشعار مختلف، ان کے جو نظمیں ہیں اس میں بھری پڑی ہیں، اور ہر شعر میں انہوں نے ایک پوری تاریخ کو رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ امت مسلمہ کو اپنی پستی سے اٹھنے کا نسخہ بھی دے گئے ہیں، سبق بھی بتا گئے ہیں۔ انہی اشعار میں سے ایک آدھ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سمجھیے کہ اقبال صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کس گہرائی سے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو کس نظریے سے دیکھا، اور کیا امت کو سبق دے رہے ہیں۔ سنیے، علامہ اقبال کا شعر ہے،
آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بڑا مشہور شعر ہے۔ ایک ہی شعر میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو حالات آئے تھے اسے بھی بتا دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ نمرود اس زمانے کا دنیا کا سب سے بااثر اور پاورفل بادشاہ، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ جب یہ نہیں مانے تو آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اتنا لمبا عرصے تک اس آگ کو جلایا گیا کہ آگ جو ہے آسمانوں سے بات کرنے لگی تھی۔ اس زمانے میں عراق اور اطراف کے تمام علاقوں میں بچہ بیمار ہوتا تو اس کی ماں منت کرتی، میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں لے جا کر جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دہکائی گئی ہے اس میں صدقہ کروں گی۔ اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلانے کے سلسلے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ کئی مہینے بلکہ سال تاریخ میں لکھا ہے کہ آگ کو جلایا گیا۔ اور اس کے بعد پریشانی یہ ہوئی کہ اتنی آگ جل رہی ہے کہ قریب میں جانا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالیں گے کیسے؟ اب کی طرح کرین تو ہے نہیں کہ کہیں دور کھڑا کر کے ڈال دیے، نعوذ باللہ۔ پریشان تھے۔ اسی وقت ابلیس ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا، آ کر اس نے پلان بنا کر دیا اور طریقہ بتایا۔ منجنیق کہتے ہیں اسے، کہ گوارے میں بٹھایا جائے، دور اس گوارے کو گھمایا جائے خوب تیزی کے ساتھ۔ جب خوب تیزی سے گھومنے لگے گا تو دور ہی کھڑے ہو کر وہ گھومتے گھومتے آگ کے پاس سے بھی گھومے گا، آگ میں چھوڑ دیا جائے۔ ابلیس نے آ کر اپنا طریقہ کار بتایا، آگ میں ڈالا گیا۔ پھر کیا ہوا اس پورے واقعے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت اقبال صاحب فرماتے ہیں، امت کے لوگوں اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نمرود ختم ہو گیا ہے، آگ ختم ہو گئی ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ آگ رہے گی ہمیشہ قیامت تک، نمرود نہیں رہے گا۔ نمرود کی خصلت کے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، ان کی اولاد تو ہے۔ اب یہاں تمہیں امتحان سے گزارا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہ چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اور ایک شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اتنے اشعار بانگے درا میں، اردو ہی میں اتنے شعر ہیں۔ فارسی کا الگ جو ہے ایک لمبا سا حصہ ہے، چونکہ علامہ اقبال کے اکثر اشعار ابتدائی زمانے میں فارسی میں، چونکہ اس زمانے کی جو لینگویج تھی وہ فارسی تھی، اردو تو بعد میں چلی ہے، تو علامہ اقبال کے فارسی میں بھی بہت اشعار ہیں۔ تو میں فارسی کے اشعار کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اردو اشعار تو امت کو سمجھ میں نہیں آتے، تو فارسی کے کہاں سے سمجھ میں آئے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑی عظمتوں والی شخصیت ہے، ان کی زندگی امتحانوں سے لبریز ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب امت کو مایوسی کے دلدل سے نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ان آزمائشوں میں تمہیں کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتلایا ہوا راستہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو یہ کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرے گی، لیکن ایمان کمزور پڑ گیا تو یہ اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں تم پر اثر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، مسئلہ بڑا طویل ہے، میں آتا ہوں اصل دوسرے موضوع کی طرف، چونکہ آخر کے 5-7 منٹ امت جو ہے کچھ آ جاتی ہے تو ان کو بھی کچھ چیزیں سنانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا یہ آخری جمعہ ہے، امید یہ ہے کہ 29 کا یہ مہینہ ہوگا، یہ مہینہ چاند کے 29 تاریخ کا ہوگا۔ اس اعتبار سے آنے والی جو بدھ ہے، چہارشنبے کا جو دن ہے، امید یہ ہے کہ چاند نظر آئے گا اور انشاءاللہ یقیناً نظر آئے گا۔ اگر چہارشنبے کو چاند نظر آ جاتا ہے تو چہارشنبے کی مغرب سے ذی الحجہ کا بہت ہی بابرکت عظمتوں اور اللہ نے جن ایام کی قسم کھائی ہے وہ دن شروع ہو جائیں گے۔ اور چہارشنبے کو نظر نہیں آیا تو جمعرات کو نظر آؤ نہ ہو، 30 تاریخ ہے، جمعرات کو مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ چہارشنبے کو نظر آئے گا۔ اگر چہارشنبے کو نظر آ جاتا ہے تو 7 تاریخ، آنے والے مہینے کی 7 تاریخ کو عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کا مسئلہ رہے گا اور ہفتے کے دن عید الاضحیٰ ہوگی، نہیں تو اتوار کو ہوگی۔ اب یہ جو ایام شروع ہو جائیں گے چہارشنبے کی مغرب سے، سن لیجئے ان ایام کی اتنی فضیلت ہے، اگر کوئی آدمی ان 9 دنوں میں لگاتار روزے رکھے تو اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور کوئی آدمی 9 دن نہیں رکھ سکتا، 7 دن رکھنا چاہے 7 دن رکھے، 5 دن رکھنا چاہے 5 دن رکھ سکتا ہے۔ اگر کچھ نہیں تو آخر میں 9ویں ذی الحجہ چہارشنبے کو چاند نظر آئے تو آنے والی نہیں، اس کے بعد والی جمعہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے اجر و ثواب کی چیزیں رکھنا چاہیے۔ بہت لوگ کہیں گے کہ جمعہ کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ رمضان میں بھی تو 4-5 جمعہ آئے تھے اس سال، کیا اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ وہ جو منع کیا گیا ہے نارمل دنوں میں خالی جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے، نارمل دنوں میں۔ اگر اس طرح کی تاریخ آ جائے، 10 محرم کی تاریخ آ جائے، 9 ذی الحجہ آ جائے تو کوئی منع نہیں، تو آرام سے رکھ سکتے۔ دوسری چیز، قربانی کا مسئلہ بہت برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ ذی الحجہ کے مہینے کے شروعات میں سوشل میڈیا میں ایک بات پھیلاتے ہیں، بڑی تیزی سے پھیلاتے ہیں، جس کے پاس آتی ہے وہ بھی پھیلاتے رہتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی قربانی ایک تو ضروری نہیں ہے، نمبر 2 قربانی پورے خاندان سے یا پورے گھر سے ایک آدمی کر لے کافی۔ ہر آدمی کا بینک اکاؤنٹ الگ ہے، ہر آدمی کا پین کارڈ الگ ہے، ہر آدمی الگ سے ٹیکس پے کر رہا ہے،
نمازوں کو الگ سے پڑھ رہا ہے، حج مستقل ہر آدمی گھر کے 5 ہے تو 5 کرنا چاہتے ہیں، اور روزے 5 ہیں تو 5 بھی رکھ رہے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر اس عظیم الشان قربانی کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں نہیں، پورے گھر سے پورے خاندان سے ایک کافی ہے۔ اس سے آگے اب آگے یہ آئے گا مسئلہ، لوگ بتانا شروع کریں گے پورے مناج نگر سے ایک کافی ہے، اور یہاں بھی دل نہیں بھرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آگے کہہ دیں کہ پورے بنگلور ساؤتھ سے ایک کافی ہے، اور آگے بڑھے گا زمانہ تو برائیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھتے رہتا ہے، تو پھر پورے بنگلور کو ایک ہو جائے گا، آگے چل کر کرناٹک کی باری آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جو اجازت دی ہے، ان احادیث کو سمجھیے، وہ کس زمانے کی بات ہے اسے بھی سمجھیے۔ ابتدائے زمانے میں مدینہ منورہ میں جب تندرستی کا عالم تھا تو وہاں کے لیے آپ نے اجازت دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی پوری 10 سالہ زندگی میں پابندی اور اہتمام کے ساتھ قربانی کی۔ اگر ضروری نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 سال چھوڑ دیتے۔ اور دوسرا، کوئی آدمی یہ بھی نہ سمجھے قربانی کے بدلے میں کسی بیوہ کی بچی کی اسکول کی فیس بن دوں گا، کسی یتیم بچی کی شادی کا مسئلہ حل کر دوں گا، یہ سب بہت عظیم کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا وہ بدلہ نہیں بن سکتے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھئی نماز تو مسجد میں 10 منٹ ہوتی ہے، میں گھر میں بیٹھ کر 20 منٹ تک اللہ کو یاد کرتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں، تو آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ تم 20 منٹ ذکر کرو یا 20 گھنٹے ذکر کرو، اگر تم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے تو وہ 20 گھنٹے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت کے جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو خدا را اپنی عقلوں کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں آپ کو سوچ کی اجازت دی گئی ہے وہاں سوچیے، جہاں وحی آ جاتی ہے وہاں اپنی عقلوں پر تالا لگائیے اور وحی کا اتباع کیجئے، اور وحی کا اتباع یہ ہے ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اور نحر کیجئے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک مسئلہ تھا، ذکر کر دیا، وقت ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 دن مسلسل عدالت میں وقف بورڈ کے سلسلے میں مسلمانوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے دلائل اور ان کا موقف رکھا گیا۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ ہم فیصلے کو محفوظ کر لیے ہیں، سن لیے ہیں، 26 تاریخ کے بعد ہم اسے کچھ سنائیں گے۔ تو یہ ایک لاسٹ امید تھی، فی الحال قانونی شکل میں آگے بھی راستے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے اس مسئلے کو جو امت مسلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، امت سنجیدہ ہو جائے، امت دعاؤں میں پڑ جائے، امت گڑ گڑانے میں پڑ جائے، نہیں تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ جب آپ ہی کو اپنی چیزوں کی فکر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں آپ کی طرف متوجہ ہو؟ غیرت کی بات ہے، ہمیں اپنے اس حساس مسئلے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے، دوسری تیسری وجہ سے بہتوں کا بہت کچھ نقصان ہوا ہے۔ ہم سے جو ہو سکے دعاؤں کے ذریعے، دوسرے جو بھی ذرائع ہیں
ان کے لیے ہمدردی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا بحیثیت انسان ہونے کے بھی فرض ہے، اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی وجہ سے اور زیادہ فرض ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔